تو 2019 سے 2022 تک فریکوینسی آئی سوشل آرگنائزیشنز کی، اور 24 کروڑ آبادی کا جو بیشتر حصہ ہے، جو میجورٹی ہے، وہ ان 3 شہروں سے باہر رہتے ہیں. اپنا کردار ادا کریں لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں، جس طریقے سے بھی بدل سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ وائی کلیئر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو ٹیکنیکلی بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کانٹینٹ کس طرح سے میں جب کام کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ والنٹیئر کام کرنے سے ہوتا کیا ہے. Hope you all are doing very well. So this is Maida Ahmad. I welcome you all on the inauguration ceremony of Youth Gala Wing at Qasim Ali Shah Foundation. So as you all know that Qasim Ali Shah Foundation is a non-profitable organization working enormously in this country named Pakistan. So this foundation is working for personal development of youth and is going to make some very evident choices for youth that they can work it over here and pay back it to the world. So this foundation is going to make a youth gala wing. So through this wing we can instill leadership qualities, enhance soft and digital skills and promote leadership qualities in youth. I would like to call Zia Anjum, the voice over expert, the CEO of Agency One, Pakistan's famous marketing agency, to please come on stage and give us some insights about his experience. With your round of applause. آج کا جو سیشن ہے وہ ہے کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہوں گے اور چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس پروفیشن کو آگے پرسو کر سکیں. کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ آن لائن بڑے پیسے ہیں، آن لائن پیسہ کمائیں، یا ڈیجیٹل انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں، یا ہم اکثر جب ڈیجیٹل انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں کبھی ڈکی بھائی کی صورت میں، کبھی مورو کی صورت میں، کبھی عرفان جنیجو کی صورت میں، کبھی مختلف کانٹینٹ کریٹرز کو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلز کے اوپر مختلف جگہوں پہ، اور وہ بڑے پیسے لاکھوں کروڑوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ واقعی اتنا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہر کچھ دنوں کے بعد آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی دوست ایسا ملتا ہوگا، امی کہہ دیتی ہوں گی، ابو کہہ دیتے ہوں گے میں سنے ہیں بڑے پیسے ہوندے نے، بڑے لکھاں چ پیسے ملتے ہیں آن لائن تو بڑا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کبھی آپ کو یقین آتا ہوگا کہ واقعی اتنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، اور کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شاید سب کچھ فراڈ ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. یہاں پہ فراڈ بھی بہت زیادہ ہیں آن لائن، اور یہاں پہ واقعی لوگ بڑا کما بھی رہے ہیں اور بڑا فیمس بھی ہیں. ڈیجیٹل کریئر کو پرسو کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں کو فیمس ہونے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نا بس فیمس ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کے پاس واقعی کچھ ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو کسی پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کریں، کسی جگہ پہ اس کو لے کے آئیں. پہلے آج سے چند سال پہلے یا کوئی 8-10 سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پرسو کریں. مثال کے طور پہ آپ اچھے سنگر ہیں، آپ کو ایکٹنگ آتی ہے، آپ اچھے جوکس کریک کر لیتے ہیں، یا کوئی اور آپ کے پاس اس قسم کا ٹیلنٹ ہے، تو آپ ہمیشہ پروڈکشن ہاؤسز کے، ٹی وی چینلز کے، فلم کے، ٹی وی کے، ریڈیو کے محتاج ہوا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے مجھے کسی چینل پہ چانس مل جائے، کسی میڈیا ہاؤس میں، کسی پروڈکشن ہاؤس میں مجھے چانس مل جائے تو میں شاید آگے گرو کر جاؤں. چانس ملے گا تو پھر اس کے بعد چانس سے چانس ملے گا، کوئی ریفرنس لڑائیں گے تو میں کہیں نہ کہیں پہ میں پلیس ہو جاؤں گا. اب گیم بڑی چینج ہو چکی ہوئی ہے. اب تو ہر بندہ ٹک ٹاک سٹار ہے. اب ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ ایک اس کے نام کے ساتھ انفلوئنسر بھی لگ رہا ہوتا ہے، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر بھی لگ رہا ہوتا ہے. ان سب چیزوں میں آ کے ہر بندہ کامیاب نہیں ہوتا. کہ آپ اگر ایک یوٹیوب چینل بنا لیں، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ فیس بک پہ آ جائیں، آپ ٹک ٹاک بنا لیں، اور آپ روزانہ کی بیس پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، یا ولاگنگ کرنا شروع کر دیں، یا بلاگنگ کرنا شروع کر دیں، پوڈ کاسٹنگ شروع کر دیں، تو آپ ایک دم سے فیمس نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پیسے آنا شروع نہیں ہوں گے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ وائی کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس وائی کلیئر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ٹیکنیکل نالج بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے پرسو نہیں کر پا رہے ہوتے جو کہ اس کو کرنے کے لیے اصل لوازمات چاہیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے لیے, فیس بک کے لیے, تو ایک بڑی سمپل سادی سی بات بتاؤں آپ کو کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی, اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بھی ایک آرٹ ہے. اس کا رائٹ تھمبنیل, رائٹ ٹائٹل, رائٹ ڈسکرپشن, رائٹ کی ورڈز, آپ نے کن آڈینس کو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور ایک ویڈیو بنانا جہاں پہ محنت لگتی ہے, ایک ویڈیو کو تمام پلیٹ فارمز پہ اپلوڈ کرنا صحیح طریقے سے, اس میں بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہوتے ہیں, چاہے آپ شیڈول کر رہے ہوں, چاہے آپ اسی وقت اپلوڈ کر رہے ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک اچھی ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ٹیکنیکلی بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کانٹینٹ کس طرح سے بنانا ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار ایک بات بتاتا ہوں. جب میں نے ریڈیو سٹارٹ کیا 2011-12 کی بات ہے, تو ہمیں ریڈیو کرنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت ریڈیو میں تھوڑا بہت لوگ سنتے بھی ہوتے تھے, اب تو ویسے ریڈیو انڈسٹری کافی ختم ہو چکی ہے. تو اس وقت کیا ہوا کرتا تھا کہ جب میں نے ریڈیو جوائن کیا, ہماری سلیکشن ہوگی, ہم آگے مائک پہ ہم نے بولنا سٹارٹ کیا, تو میرا ایک پروگرام ہوا, 2 ہوئے, 3 ہوئے, 4 ہوئے. 4-5 پروگرامس کے بعد نا میرے پاس سارے ٹاپکس ختم ہو گئے. اب آپ نے مائک پہ آنا ہوتا ہے, مائک پہ آ کے 2 گھنٹے بات کرنی ہوتی ہے, تو 2 گھنٹے بولنے کے لیے آپ کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں. یہ بات بھی موٹی موٹی میں نے کر دی ہوئی ہے, یہ بات بھی موٹی موٹی میں نے کر دی ہوئی ہے, یہ بات بھی موٹی موٹی کر دی ہوئی ہے, اب کیا بات کریں. تو پھر سمجھ آئی کہ صرف شوق ہونا کسی چیز کا یہ ضروری نہیں ہوتا, آپ کو اپنی فیلڈ میں ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو پراپر اس کے اندر گھسنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی آبزرویشنز تیز کرنی پڑتی ہیں, آپ کو مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, پھر جا کے کوئی کانٹینٹ بنتا ہے. کانٹینٹ بنانا جو ہے نا, ایک اچھا کانٹینٹ بنانا, 2 طرح کے کانٹینٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بعض اوقات وائرل کانٹینٹ ہوتا ہے, جو آتا ہے بڑا وائرل ہوتا ہے, کچا بادام بھائی کچا, اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک کانٹینٹ ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے, وہ کافی عرصے بعد بھی جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ 4 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد بھی, ایون کہ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ہی چینل پہ جائیں, اور آپ چینل پہ نہ بھی جائیں, یوٹیوب پہ سرچ کریں, تو آپ کو بہت سارا ایسا ریلیٹیبل کانٹینٹ ملے گا جو آج بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کا کوئی وائرل کانٹینٹ ہوتا ہے جو ہو گیا, چل پڑا, اور اس کے بعد اب وہ لوگ اب آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, اب نہیں سن رہے. تو یہ کچھ کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بڑا دیکھنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس قسم کا کانٹینٹ بنانا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ, بہت سارے دوست, وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بس کانٹینٹ بنائیں اور مشہور ہو جائیں, کانٹینٹ بنائیں تو ہمارے پاس فٹافٹ سے پیسے آ جائیں. لیکن وہ اپنی نیش نہیں ڈیفائن کر پا رہے ہوتے کہ ہم نے کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کانٹینٹ بنانا ہے, کیا چیز ہے جس کے اوپر ہم کوئی ویڈیوز بنائیں, کانٹینٹ بنائیں کہ لوگ دیکھیں. اس کی ایک بڑی ایزی اور بڑی ایک ایسی مثال ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے کنفیوز ہیں کہ آپ نے کس قسم کا کانٹینٹ بنانا ہے. ویسے آپ میں سے کون کون لوگ ہیں جو واقعی کوئی کانٹینٹ کریشن کرتے ہیں, کچھ بناتے ہیں اور اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں؟ آپ سب کے یوٹیوب چینلز ہیں, فیس بک وغیرہ ہے, ٹک ٹاک ہے. اوکے, نیش ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے نیش نہیں ڈیفائن کی ہوتی. نیش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس سیگمنٹ میں کیا کانٹینٹ بنانا ہے. ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا, اس کے اندر ایک چیز بڑی, اگر آپ نے اپنی نیش ڈیفائن کرنی ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیا چیز دیکھنا پسند ہے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ گھنٹوں وہ چیز دیکھتے رہتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں گانے سنتے ہیں تو گانے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے سن رہے ہیں. پرینکس دیکھ رہے ہیں تو پرینکس ہی دیکھ رہے ہیں تو 2-2 گھنٹے پرینکس ہی دیکھتے جا رہے ہیں. یا ٹک ٹاک پہ فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو وہ فنی ویڈیوز ہی دیکھتے جا رہے ہیں.
پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو وہ گھنٹوں گھنٹوں پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ سنتے جا رہے ہیں. تو آپ یہ سب سے پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ کو کس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کرنے کا شوق ہے یا کس طرح کا آپ کانٹینٹ زیادہ کنزیوم کر لیتے ہیں. جس قسم کا کانٹینٹ آپ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اس قسم کا کانٹینٹ آپ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. جو ایسا کانٹینٹ ہو جو آپ نے خود کبھی کنزیوم نہ کیا ہو, آپ صرف یہ سٹیٹس دیکھ رہے ہو, وائرل سٹیٹس, کہ جی آج کل اس قسم کے ٹاپکس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, جبکہ آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی زیادہ اس پہ نالج نہیں ہے, اور آپ صرف بھیڑ چاڑ میں وہ چیز بنا لیتے ہیں, تو پھر نہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ زیادہ دیر کے لیے چلے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں. وائی آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی کانٹینٹ بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں. آپ کا مقصد پیسہ ہے. اگر آپ کا مقصد پیسہ ہے تو پھر آپ کی جو کام کرنے کی جو آپ کہہ لیں کہ جو کام کرنے کی ترتیب ہوگی نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہوگی, آپ کی اپروچ بڑی ڈفرینٹ ہوگی. آپ کسی اور گولز کو لے کے اپنی ویڈیوز, اپنے کانٹینٹ کو بنائیں گے. اگر آپ کا مقصد جو ہے وائی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکل ہے, آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, آپ اپنا آپ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں, ریپرزینٹ کروانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی جو توجہ ہوگی کسی اور چیزوں کے اوپر ہوگی, کسی اور طرح کی. مطلب آپ کو نا نو کہنا آسان ہوگا. بعض کا دوست آتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, جو لوگ تھوڑا سا بھی ڈیجیٹل کنٹینٹ کریشن کے ساتھ ہیں, یار آج کل نا یہ چیز بڑی چل رہی ہے, اس کے اوپر کوئی ویڈیوز بناتے ہیں. آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے پوڈ کاسٹنگ کا, تو جو لوگ ذرا سا بھی ان ہیں ان چیزوں میں, تو وہ کہتے ہیں یار پوڈ کاسٹنگ شروع کرتے ہیں, پوڈ کاسٹنگ شروع کرتے ہیں. پوڈ کاسٹنگ آپ شروع کر سکتے ہیں, لیکن پوڈ کاسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ 3, 4, 5 ایپیسوڈس کریں گے, اس کے بعد یا تو آپ کو گیسٹ نہیں ملے گا, یا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ ریلیونسی کیسے قائم کر سکیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے اگر پوڈ کاسٹنگ کرنی ہے تو کس طرح کی آڈینس کو لے کے کس طرح کی پوڈ کاسٹنگ کرنی ہے. آپ کا جب تک وائی کلیئر نہیں ہے, اگر آپ کا وائی کلیئر ہوگا تو آپ اسی طرح کے لوگوں کو بلائیں گے جو آپ کا مین اسٹریم ہے. مثال کے طور پہ میں اگر پوڈ کاسٹنگ اسٹارٹ کرتا ہوں اور میرا پرپز ہے, میرا وائی کلیئر ہے کہ میں پوڈ کاسٹنگ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پوڈ کاسٹ اس لیے کروں گا کہ میں جو یوتھ ہے اس کو امپاور کرنا چاہ رہا ہوں, میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, سکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کس کس طریقے سے اپنے آپ کو, اپنے اسکلس کو انیبل کیا جا سکتا ہے. اگر میں یہ ساری چیزیں چاہ رہا ہوں تو میں کبھی بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں نرگس کو نہیں بلاؤں گا. معذرت کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی ویسے ہی اپنے گیسٹس کو بلاؤں گا جو کہ ریلیونٹ ہوں گے میری پوڈ کاسٹ میں. اور اگر میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں وائرل ہوں فٹافٹ, تو میں کنٹروورسیز کے پیچھے جاؤں گا. میں اس طرح کے لوگ بلاؤں گا جو کہ مرچ مسالہ سے ریلیونٹ ہوں گے, مرچ مسالہ سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نے بڑا دیکھنا ہوتا ہے, غور کرنا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی وائی کلیئر کریں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. صرف پیسے کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ صرف پیسے کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے یوٹیوب آٹومیشن کے نام سے. اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہے یوٹیوب آٹومیشن کیا ہوتی ہے؟ یوٹیوب آٹومیشن ہوتی ہے فیس لیس چینل ہوتے ہیں کہ آپ ایسا کانٹینٹ بنائیں جس کے اندر آپ خود نہیں آتے, سامنے نہیں آتے. آپ اپنی کوئی نیش ڈیفائن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس قسم کی نیش ڈیفائن کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں یا دنیا میں جو ایسے ٹاپکس ہیں جیسے جو بڑے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں یا مافوق الفطرت ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو پکڑتے ہیں. جیسے برمودا ٹرائنگل کو پکڑ لیا آپ نے, دجال کب آئے گا, اس قسم کی آپ نے چیزیں, کچھ کنٹروورسیز ٹائپ کی یا اس قسم کی تھیوریز آپ نے پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں. لیکن آٹومیشن چینل کے اندر ایک بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا ایک پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نیش ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. اس نیش کے اوپر آپ نے چینل کو بنانا ہوتا ہے, اس کے اوپر کی ورڈس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر آپ نے خود نہیں آنا ہوتا. آج کل اے آئی کا زمانہ ہے, تو اے آئی کے تھرو آپ نے اسکرپٹنگ کروانی ہوتی ہے. اے آئی کے تھرو ہی آپ نے وائس اوورز بنوانے ہوتے ہیں. اے آئی کی مدد سے ہی مختلف سافٹ ویئرس, ویڈیو سافٹ ویئر, ایڈیٹنگ سافٹ ویئرس کے تھرو آپ نے اس کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کو پھر خاص کنٹریز اور خاص قسم کی ڈیموگرافکس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ نے ویڈیوز بنا کے وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ خود نہیں آتے, آپ اپنا وائس اوور بھی نہیں کر رہے ہوتے, خود بھی آگے کچھ نہیں بتا رہے ہوتے. آپ ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہو, اس کے اندر کچھ ٹاپکس کے اوپر, ریسرچ کے اوپر چیزیں کر رہے ہوتے ہو, اور وہ آپ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہو اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے وہ ویڈیوز
وائرل بھی ہوتی ہیں, ان کے اوپر اچھے ویوز بھی آتے ہیں, اور اس کے اندر یوٹیوب آٹومیشن کے اندر بہت سارے پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, اور اس کے اندر بھی بہت ساری نیشز کے اوپر کام نہیں ہوا ہوا. نارملی آپ پاکستان جیسے کنٹری پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ UK, آپ کینیڈا, یا آپ جو انگلش ٹائپ کی کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہو, AI کی مدد سے بنا رہے ہوتے ہو, اور آپ کا وہ کام بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کا مقصد پیسہ ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں کو چننا ہوتا ہے, اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر واقعی کام کرنا ہے, جنرل کام کرنا ہے, اور خود بھی آ کے آپ نے فیمس ہونا ہے, تو آپ نے ان لائنس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اور ٹیکنیکلی اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھتے ہو, سمجھتے ہو کہ کیا چیزیں ہیں, کون سے ایسے ٹولز ہیں. مطلب بہت سارے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یا ہم نے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن کرنی ہے, لیکن ان کو تھمبنیل نہیں بنانا آتا, ویڈیو نہیں اپلوڈ کرنی آتی, ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرنی آتی, وائس اوور نہیں کرنا آتا, بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کرنی تھی, کیمرہ کو نہیں ان کو یوز کرنا آ رہا ہوتا, بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ چیزیں سیکھنا, ان کو سمجھنا, ان کی پریکٹس کرنا, یا ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا, ان کو ٹیم اپ کرنا کہ جو لوگ آپ کے یہ سیکشنز کو سنبھال لیں, تو پھر آپ بڑا گرو کر سکتے ہو, بڑا پوٹینشیل ہے ان چیزوں میں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, مجھے کہا گیا ہے کہ اپنی اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. تو اس حوالے سے اگر کوئی کویشچنز ہیں آپ کے, کوئی بات ہے, کوئی سلسلہ ہے, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ادروائز پھر کسی کا کوئی سوال ہو. یوٹیوب چینل گرو کرنے کے لیے کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, تو کس طرح سے کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں, لائک ویڈیوز کو گیپ ہونا چاہیے, ڈیز کا, ویکس کا. اچھا, اس کے اندر ویسے تو کہتے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب پہ نا ویکلی کم از کم 3 ویڈیوز ضرور اپلوڈ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ تو ہونا پڑے گا. جیسے میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جو میرے نام سے ہے, وہ کسی دور میں بہت زیادہ چلتا ہوتا تھا, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یوٹیوب مانگتا ہے, یوٹیوب جو ہے نا وہ آپ سے فل ٹائم مانگتا ہے. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپلوڈ کرنا شروع کی ویڈیوز, کبھی مہینے بعد, کبھی 15 دن بعد, کبھی دن میں 3 کر دیں, کبھی 3 مہینے میں کوئی کی نہ, کبھی 6 مہینے میں کوئی نہ کی, پھر ایک دم جو ہے 8-10 اکٹھی کر دیں. تو یہ جو ارریگولرٹی ہوتی ہے یہ یوٹیوب ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے مسلسل مجھے فیڈ کریں, مسلسل مجھے شو کریں. آپ کا ماٹھا کانٹینٹ بھی ہوگا نا, آپ کا فضول کانٹینٹ بھی ہوگا, لیکن ریگولیرٹی کے ساتھ ہوگا, تو وہ کہیں نہ کہیں الگوریدم میں آ جائے گا. الگوریدم میں آئے گا تو وہ پھر آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی یوٹیوب کی نیوز فیڈ پہ یا آپ کے فیس بک پہ بعض اوقات بڑی فضول چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے نہ لائک کی ہوتی ہیں, نہ کبھی فالو کی ہوتی ہیں, کچھ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن وہ آ رہی ہوتی ہیں. کبھی کوئی حکیم صاحب آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی آنٹی آ کے کوئی کھانا پکانا سکھا رہی ہوتی ہیں, کبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا لگے ہوتے ہیں مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ, تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ آنا شروع. تو کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن پہ آئیں اور آپ کہیں کہ میں کبھی کبھار کوئی چیز بناؤں اور وہ وائرل ہو جائے یا وہ چلنا شروع ہو جائے اور وہ باقاعدہ مجھے پے کرنا شروع کر دے. ایسے نہیں ہو سکتا. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ سب دوستوں کا. جزاک اللہ. Thank you so much, sir, for your kind words. I hope the audience get your point. So now I would like to call Sir Fareed Ahmad, the founder of Young Psychologists Association, a youth activist and a motivational speaker, to please come on stage and enlighten us with his words. آپ سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کے اندر ہم ایک چیپٹر جسے یوتھ گالا ونگ کے نام سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں, یہ اسپیشلی بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہم نے ایک رجحان دیکھا ہے 2019 سے 2024 کے درمیان کہ ایک وقت تھا آپ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سوسائٹی سے, کسی نہ کسی کام کے حوالے سے, کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر رہے تھے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو 2019 سے 2022 تک ایک فریکوینسی آئی سوشل آرگنائزیشنز کی, لوگوں کو ایکسپوئر تھا. جی یہ چیپٹر جو ہے وہ یوتھ گالا ونگ کا میں آپ کو بتا رہا تھا. تو بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ ایسے بچے, ایسے نوجوان جو کہ آرٹ اینڈ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں, جو کہ تقریر, تحریر یا آرٹ اینڈ کلچر کی کوئی بھی ڈومین ہے اس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی اسکل کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, تو فاؤنڈیشن کا یہ چیپٹر آپ تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے. آئیے خود بھی سیکھیے اور سیکھ کر سوسائٹی کو پے بیک کریں. مقصد اس کا صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے. اور چونکہ ہمارے درمیان جو ہے وہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے,
تو یہ انہی کی خصوصی شفقت ہے کہ آج جو ہے وہ ہم باقاعدہ طور پر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج اس کی انوگریشن ہے. تو ایک دفعہ آپ چونکہ تمام یوتھ کی نمائندہ تنظیمیں اور نمائندگی کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی ذرا زوردار تالیاں بجا دیں. So now I would like to call Ms. Mubashira Taiba. She is a consultant clinical psychologist, cognitive behavioral therapist, and president of YPA, with a CEO of Al Khatoon Fashion, to come on stage and give us some insights about her experience. السلام علیکم ٹو ایوری ون. اینڈ بہت مشکل ہوتا ہے اتنے سینئرس, اور اسپیسیفکلی اگر میں سر قاسم علی شاہ کی بات کروں, سر ضیاء ہیں, سر حنین زیدی ہیں, اقرا پارے, سر عابد سعید, دے آل آر سینئرس. اینڈ کہیں نہ کہیں میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے, اور سیکھنے والوں کے سامنے بولنا میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. بٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. جیسا کہ یہاں پر آڈینس میں سے سمرا نے ایک کوشچن کیا کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں, اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے, اور لوگ حسد بھی کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو روک دیں. تو اسی حوالے سے میں اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے سر قاسم علی شاہ نے کہا کہ وہ ایک شائع اسٹوڈنٹ تھے. جب میں اسکول میں تھی تو مجھے کوئی ایسی اپرچونٹی اگر ملی بھی تھی تو میں نے اس کو آن نہیں کیا, میں نے کسی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اگر اب بات کریں میری یونیورسٹی لیول بیچلرس تک, تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ کہ جو گھر سے کتابیں پکڑ کے نکلتی تھی, بس اسٹاپ سے یونیورسٹی, یونیورسٹی سے لائبریری, اور لائبریری سے گھر. اس کو سوشل سرکل کا ایس بھی نہیں پتہ تھا, اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم اس دنیا میں کتنے اچھے کام ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو یا اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں, یا ہم میں کتنا پوٹینشیل ہے. کبھی خود کو ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا, کبھی مینٹورس کی ایسی گائیڈنس بھی نہیں تھی کہ جہاں سے ہم سیکھ سکتے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ہڈن ٹیلنٹ ضرور ہوتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کمیونٹی کو پے بیک بھی کر سکتے ہیں, نہ کہ صرف ہم یونیورسٹیز میں جائیں, ڈگریز لیں, جاب کریں, شادی کریں, اور اس کے بعد اپنی زندگی جو ہے اس کو بالکل ویسے ہی گزار دیں جیسے کہ باقی سب عام عوام گزار رہی ہے. تو وہاں پر مجھے موقع ملا ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کو جوائن کرنے کا. اس ٹائم پر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک حجاب کرنے والی لڑکی جو کہ اس ترقی یافتہ ملک میں ہمارے ہاں بہت زیادہ آپ کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں کہ آپ نے ویل کیا ہوا ہے, آپ گاؤن پہنتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کا اس سے پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہ ہو. تو وہاں پر مجھے اس ٹائم پر یہ آئیڈیا بالکل نہیں تھا کہ 4 سال کے بعد جا کر وہ کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں, وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں. تو ان میں نے سب سے پہلے ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کو ایز اے ممبر جوائن کیا. 4 سال کی جرنی تھی. اس کے بعد میں ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن کی جب پریزیڈنٹ بنی تو وہ ایک جو 4 سال کا سفر ہے وہ یہاں پر بتانا شاید بہت مشکل ہے, لیکن اس میں سب کچھ تھا. اس میں لوگوں کا کرٹیسزم بھی تھا, اس میں لوگوں کا حسد بھی تھا, اس میں لوگوں کی لیگ پولنگ بھی تھی. سب سے بڑی بات, آپ کی جو مخالفت شروع ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے, اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے, اپنے دوستوں سے ہوتی ہے. میں جب کام کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ والنٹیئر کام کرنے سے ہوتا کیا ہے, آپ کیوں کام کرتی ہیں. اور مجھے میری اپنی جو دوستیں تھیں وہ مجھ پر ہنسا کرتی تھی جب میں YPA میں جا کر والنٹیئر کام کرتی تھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں کام صرف اور صرف پیسے کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں اگر کمیونٹی کے لیے بھی کوئی کام کرنے تو اس کے بھی عوض ہمیں کچھ نہ کچھ پے بیک کیا جانا چاہیے ان دا فارم آف منی. جسٹ اپریسیشن, جسٹ سرٹیفکیٹس, جسٹ ایکسپوئر, جسٹ لرننگ یہ میٹر نہیں کرتی. ایٹ دیٹ ٹائم میرا کیا آنسر تھا, میں صرف ہنستی تھی, مسکراتی تھی, کیونکہ اس ٹائم مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. لٹرلی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یونیورسٹیز کے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کلینکل سائیکالوجی میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کراچی کی یونیورسٹیز, اسلام آباد کی یونیورسٹیز, مالاکنڈ کی یونیورسٹیز, 5 پروونسز میں انٹرنیشنل کانفرنسز پر بلایا جائے گا. میں اگر UMT کی صرف اور صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تو شاید میں آج اس پلیٹ فارم پر آپ سے بات نہ کر رہی ہوتی. لیکن وہ ساری چیزیں کہ میں نے لوگوں کی نہ نہیں سنی, اور اس ٹائم پر میں نے وہ دیکھا
کہ میری کمیونٹی کے لیے کیا بہترین ہے. میں نے کہا مجھے پیسے ملتے ہیں نہ ملیں, لیکن مجھے ایکسپوئر ملے گا, مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے کس طرح لوگوں سے ملنا ہے, مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے ڈیلی خود کو اپ گریڈ کس طرح کرنا ہے, مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں اگر لوگوں کی نہ سن سکتی ہوں, میں اگر لوگوں کی پین برداشت کر سکتی ہوں, میں اگر لوگوں کی مخالفت سن سکتی ہوں, اور سب سے بڑی بات اپنی دوستوں کی کرٹیسزم برداشت کرنا از دا ورسٹ سینیریو, کہ جہاں پر آپ کے اپنے لوڈ ونس آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نے تو گاؤن پہنا ہوا ہے, آپ تو حجاب لیتی ہیں. آج اسی حجاب نے مجھے پورے پاکستان میں ٹریول بھی کروایا, یونیورسٹیز میں موقع بھی دیا, اور آج اسی حجاب نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا الخاتون فیشن جو میرا اپنا بزنس برانڈ ہے اس کو لانچ کر سکوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ الٹیمیٹلی 2024 میں جا کر میں ایک حجابین امبیسڈر بن جاؤں گی اس ترقی یافتہ ملک میں. تو یہاں پر جو آپ سب کے لیے لرننگ ہے وہ صرف ایک ہے کہ آپ کو جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے, کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور تیسری چیز, آپ کو خود پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی میں خود لکھوں گا. جب ہم اپنے جو گاڑی ہے جو ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو ڈیفینیٹلی ایکسیڈنٹ تو ہوگا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو آپ ہی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بریک کہاں پر لینا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسٹاپ کہاں پر کرنا ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے جو میں اب سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہوتا ہے. آپ سب لوگوں کے لیے چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا اور آپ سب لوگوں نے بھی یہ کوٹ سنا ہوگا کہ جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں, حضرت واصف علی واصف کا کوٹ ہے, وہ چھوٹا دل نہیں رکھتے. اور جب میں نے اس لیسن کو سیکھا تو یقین مانیں آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میں سم ٹائم میرے دوست مجھ پر کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں, میں ہنس رہی ہوتی ہوں. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندی کی ہمیں کوئی ویکنس پتہ چلے, ہمیں پتہ چلے یہ مرتی کہاں سے ہے, ہمیں پتہ چلے کہ اس کی کمزوری کیا ہے. لیکن آج تک اگر آپ اس کرٹیسزم کو بڑے پولائٹلی وائزلی اسمائل کے ساتھ لینا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے, لوگ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ سب کے لیے یہی لیسن ہے کہ آپ جس بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ اس کام کو روکے مت, چاہے وہ کام چھوٹا ہے یا وہ کام بڑا ہے. وہ کام آپ کو کہیں نہ کہیں اس منزل تک ضرور لے کے جائے گا جس کی شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. کیونکہ میں نے آج بالکل نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہاں پر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں 2024 میں مجھے ایز اے یوتھ امبیسڈر یا کوئی انسپائرنگ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے بلایا جائے گا. So I would like to thank you Sir Fareed Ahmed and Sir Qasim Ali Shah for giving me this opportunity. Thank you. میں بلا تاخیر گزارش کروں گا حنین زیدی صاحب سے. آپ آئیڈیا 9 کے سیکٹری جنرل ہیں اور ہادی ای لرننگ ایک بہت بڑا کام, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جی حنین زیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا فرید بھائی کا کہ انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا اور مجھے مدعو کیا اس میں. سر قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ کہ سر آپ نے موقع دیا اس بہترین کاوش کے آغاز کا یوتھ ونگ کے نام سے. فرید مجھے جو بتا رہے تھے اس کے بارے میں تو 2-3 دن پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جو فرید کے ذہن میں ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس یوتھ ونگ کو لے کے, اور یقیناً آپ کے سر کی گائیڈنس کے ساتھ. تو ایک بڑا خوش آئند قدم ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہت اچھے نتیجے اخذ کر سکتے ہیں. مختصراً اپنی تعریف سے آغاز کروں گا, تعریف تو کوئی نہیں. تعارف یہ ہے کہ حنین زیدی میرا نام ہے, اور جیسے فرید بھائی نے کہا کہ ایک ادارہ میں چلا رہا ہوں ہادی ای لرننگ کے نام سے. اس کا بھی میں آپ کو مختصراً تعارف کرواتا ہوں, لیکن اپنے بارے میں چند جملے. وہ یہ کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئی ٹی سے ہے, میرا اپنا تعلق آئی ٹی سے ہے. مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے, اور میں نے دنیا کی مختلف کمپنیز میں کام کیا. اپنے سفر کا آغاز میں نے پی آئی اے سے کیا, کانٹریکٹ پہ تھا میں, 2 سال کا کانٹریکٹ تھا پی آئی اے کے ساتھ, وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد ایک سافٹ ویئر ہاؤس, دوست کا سافٹ ویئر ہاؤس تھا, اس کو جوائن کیا, 2 سال وہاں کام کیا.
پھر میں ایک امریکن کمپنی سسکو سسٹمز، جو لوگ آئی ٹی سے وابستہ ہیں ممکن ہے ان کو نام معلوم ہو، سسکو سسٹم دنیا کی سب سے بڑی نیٹ ورک سولوشن پرووائڈنگ کمپنی ہے، سب سے بڑا نام ہے نیٹ ورکس میں. اس میں ایز این انجینئر گیا اور 6 مہینے کے بعد میں پروگرام مینیجر ہو گیا. تو تقریباً 4.5 سال میں نے کام کیا سسکو میں. اس کے بعد مجھے ہواوے جو چائنیز کمپنی ہے، ہواوے نے مجھے جو ہے وہ سسکو سے اٹھا لیا اور 3 سال میں نے ہواوے میں کام کیا. 1 سال میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو کنسلٹنسی بھی دی ایز این آئی ٹی کنسلٹنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنا کام شروع کر دیا. تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے، اپنی آئی ٹی کمپنی رن کرتے ہوئے. آئی ٹی کمپنی میں مختلف سروسز ہم دے رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں. پاکستان میں ہمارا کام نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کیونکہ کمپنی میری جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے یو ایس میں، یو کے میں اور پاکستان میں. زیادہ تر کام ہمارا یو ایس میں ہے، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے. کچھ عرصے پہلے ہم نے جب یہ اے آئی کا بوم آیا تو ہم نے کچھ اے آئی پروڈکٹس بھی بنائی ہیں. کچھ پروڈکٹس میچور ہو گئی ہیں، مارکیٹ میں ہیں. کچھ پروڈکٹس اس وقت جو ہیں وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہیں اور کچھ عرصے میں وہ بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے. تقریباً 10 سے 12 ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور مارکیٹ میں اچھی سیل بھی کر رہی ہیں. تو تھوڑا بہت ہم کما بھی لیتے ہیں اور اسی کمائی میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو ٹرین کیا جائے. تو آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے ہم نے ایک ٹریننگ پروگرام کا آغاز کیا اور وہ ایک چھوٹا سا ہمارا دفتر تھا جو شروع میں ہم نے بنایا تھا. اس میں ہم ہر مہینے اپنے ساتھ 25 لوگوں کو بٹھاتے تھے، یعنی 2 مہینے کا سیشن کرواتے تھے. 25 لوگوں سے ہم نے آغاز کیا. 25 لوگوں کو ہم ہینڈز آن ٹریننگ کرواتے تھے. اس کے بعد ان کی انٹرنشپ ہوتی تھی. انٹرنشپ کے بعد ہم جاب پلیسمنٹ کرواتے تھے. یہاں سے ہم نے شروع کیا اور اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کوئی 10 مہینے پہلے ایک ہادی لرننگ کے نام سے پلیٹ فارم کا آغاز کیا، جس میں اب تک ہمارے ساتھ تقریباً 35,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں. 11,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تقریباً ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں اور کوئی 2,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرٹیفکیشن لے لی ہے. اور اس کے بعد کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں بلا مبالغہ کچھ شاید 1,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے یا تو اپنا کام شروع کر دیا یا وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنا بزنس شروع کر چکے ہیں. اچھا، اس کا آغاز ہم نے کیوں کیا تھا؟ ہم نے اس کو آن لائن، بیسکلی آن لائن ایک ٹریننگ ہے، آن لائن ٹریننگ پروگرام ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ فری ہے. یہ سب لوگوں کے لیے فری ٹریننگ ہے. تقریباً 14 سے 15 ہم کورسز کرواتے ہیں جس میں ہم کوئی چارجز نہیں لیتے. اچھا، ہم نے اس کو آن لائن کیوں کیا؟ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ٹریننگ تو ہم ویسے بھی کروا رہے تھے. ہم نے کچھ انالیسس کیا، مارکیٹ دیکھی، کچھ سرویز کیے، انٹرویوز کیے. تو جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 3 شہروں میں محدود ہے: کراچی، لاہور، اسلام آباد. جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں ان 3 شہروں کے علاوہ کسی اور بڑے شہر کا نام ہمارے سامنے نہیں آتا. کوئی اور شہر ایسا ہو جس میں آپ سمجھتے ہو کہ آئی ٹی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. کوئی ایسا شہر ہے آپ کے ذہن میں؟ ملتان میں ہم نے ورکنگ کی ہے. بہرحال ہم نے اس حساب سے ملتان کو اس لیول پہ نہیں دیکھا کہ جس طرح کی اپرچونیٹیز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہیں. تھوڑی بہت کوشش تو ہو رہی ہے، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. وہ فیصل آباد میں بھی ہو رہی ہے، گجرانوالہ میں بھی ہو رہی ہے، دیٹس فائن. لیکن جس طرح کی انڈسٹریز ان 3 شہروں میں ہیں، ایسے کوئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کسی اور شہر میں موجود نہیں ہیں. ہماری آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ ہو چکی ہے اور 24 کروڑ آبادی کا جو بیشتر حصہ ہے، جو میجورٹی ہے، وہ ان 3 شہروں سے باہر رہتی ہے. وہ ان 3 شہروں میں نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ٹریول کر کے ان 3 شہروں میں آئے اور یہاں آ کے اپنی رہائش کا بھی انتظام کرے. اسٹوڈنٹس خصوصاً جو طالب علم ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اس سے بڑی مشکل کیا تھی؟ اس سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہماری ٹوٹل آبادی کا 55%، اب جو سینسس کی رپورٹ آئے گی، جو بھی سینسس ہوگا نا، اس سے پتہ چلے گا کہ 55% ہماری آبادی کا حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے. اور جو خواتین ان شہروں سے باہر رہتی ہیں ان کے لیے مسائل اس سے بھی زیادہ ہیں. مثلاً
ہمارے یہاں خواتین اتنی پریولیج نہیں ہیں کہ اگر وہ ان 3 شہروں میں آنا چاہیں تو ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ 3 شہروں میں آ کے اپنی پڑھائی کریں یا کوئی جاب جوائن کریں. ان کو اجازت نہیں ملتی. پھر ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہ کلچر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس محدود رقم ہے اور گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو پڑھائی پہ جو رقم خرچ ہوگی وہ کس پہ ہوگی؟ بیٹے پر ہوگی. تو یہ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں جو خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر اگر کسی طریقے سے وہ ٹریول کر کے آ بھی جائیں, گھر والے پیسے دے بھی دیں, پھر بہت سارے مسائل ہیں کہ ٹریول کر کے انہوں نے جانا ہے انسٹیٹیوٹ تک یا اس ادارے تک جہاں وہ جاب کر رہی ہیں, جہاں وہ سیکھنا چاہتی ہیں. وہ جانا بذات خود مشکل ہے, اور پھر دیگر مشکلات آپ سب اس سے بہت اچھی طریقے سے آگاہ ہیں. جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان 3 شہروں تک لا سکیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ان 3 شہروں تک لائیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں تک خود پہنچیں گے, ہم آن لائن ان تک ریچ آؤٹ کریں گے. تو اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً 35,000 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور جس میں بڑی تعداد 65% to 67% ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ٹریننگ کے بعد ہم انٹرنشپ آفر کرتے ہیں. آپ آن لائن انٹرنشپ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, آپ کا کیریئر کا آغاز کر دیتے ہیں. اس آن لائن انٹرنشپ کے 70% جو انٹرنیز تھیں ہمارے ساتھ وہ فیمیل انٹرنیز تھیں. 70%. ہمارے لیے یہ فگر بہت زیادہ انکریجنگ تھا کہ جس نقطے کا آغاز ہم نے کیا تھا یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہو رہا ہے. اس طبقے کو ہو رہا ہے جو انٹیپڈ ہے, انڈر یوٹیلائزڈ ہے. اور جس طرح کی اکنامیکل کنڈیشن ہم فیس کر رہے ہیں اس ملک میں, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے طبقے کو, یعنی کہ اگر 55% ہم آبادی لگائیں تو 55% ہمارا بنتا ہے تقریباً 13 کروڑ. 13 کروڑ افراد صرف کنزیومر رہیں, وہ کسی پروڈکشن کا حصہ نہ ہوں. تو ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے, ہمیں ان سے ان کی صلاحیتوں کو بہتر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اسی مشن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. میرے پاس 2 سٹوریز ہیں, بہت مختصراً میں آپ کو آپ کی گوش گزار کرواؤں. ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی کوئٹہ سے, ہمارے ساتھ آن لائن ٹریننگ کر رہی تھی. جب انہوں نے ٹریننگ کر لی تو ہم انٹرنشپ کرواتے ہیں. انہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کی, سرٹیفکیٹ لیا, ہمارے ساتھ آن لائن انٹرنشپ کی. اس کے بعد ہم سے انہوں نے ریکویسٹ یہ کی کہ میں آپ کے ساتھ انٹرنشپ جب ختم کر لوں گی اس کے بعد مجھے کوئٹہ میں تو کوئی کام نہیں ملنے والا, جب کہ میں اپنا کریئر پرسیو کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. تو کیا آپ مجھے یہ اپرچونٹی دے سکتے ہیں کہ اگر میں کوئٹہ سے نکل کے لاہور آ جاؤں تو آپ مجھے جاب دے دیں گے؟ میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو جائے گی, میں اپنا کیریئر شروع کر سکتی ہوں. ہم نے اس کی کمٹمنٹ دیکھی, ہم نے اس کا پیشن, اس کا جذبہ دیکھا, اور ہم نے اس کو جاب آفر کی. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہماری امپلائی ہے. نہ صرف وہ جاب کر رہی ہے, کوئٹہ سے نکل کے لاہور آئی ہے, نہ صرف وہ جاب کر رہی ہے بلکہ وہ فریلانسنگ کام بھی کر رہی ہے. وہ جاب سے زیادہ فریلانسنگ سے ارن کر رہی ہے. اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف لوگوں کو جو ہے وہ موقع دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ, بہت سارا ٹیلنٹ صرف اس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح وقت پہ صحیح موقع نہیں مل رہا ہوتا. ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں اپروچ کیا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جب ہمارا یہ آن لائن شروع نہیں ہوا تھا. تو وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اس یونیورسٹی کی فیس اس سے افورڈ نہیں ہو رہی تھی, بیکاز اس کے فادر حیات نہیں تھے, یونیورسٹی کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. اچھا, اس نے ہم سے کہا کہ مجھے ایک تو یہ یونیورسٹی کی فیس میں مسئلہ آ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. تو جس ہاسٹل میں رہتا ہوں اس کا کرایہ بھی ہے کوئی تقریباً 10,000 روپے. تو اس نے کہا یونیورسٹی سے تو میں ادھار کر لوں گا, جب میری جاب شاپ ہو جائے گی میں یونیورسٹی کو پے بیک کر دوں گا, پھر میں لے لوں گا اپنی ڈگری. لیکن یہ ہاسٹل والے نہیں سمجھتے. تو اگر آپ مجھے ہاسٹل کے اس میں مد میں ہیلپ کر دیں تو میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کر لوں گا.
اچھا ہم نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو دونوں چیزوں میں سپورٹ کریں گے, ہم آپ کی فیس بھی پے کر دیتے ہیں, ہم آپ کو ہاسٹل میں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں, بٹ دیر از نو فری لنچ, کچھ بھی فری نہیں ہوتا, آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں پے بیک کرنے کے لیے, آپ بتائیں کس طرح سے کرنا ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ جب آپ کا سیمسٹر بریک ہوگا تو وہ وقت آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے. اب ادھر یا سیمسٹر فریز کروا لیں یا بریک لے لیں, جو کچھ بھی ہے وہ وقت آپ نے ہمیں دینا ہے. وہ بچہ جب اس کا بریک ہوا تو ہمارے ساتھ آ گیا, 3 مہینے اس نے ہمارے ساتھ گزارے. ہم نے اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کروائی, چیزیں سکھائیں, ہم نے اس کو بتایا کہ ریموٹ جاب پہ اپلائی کیسے کرنا ہے, ریموٹ جاب ملتی کہاں سے ہے, اور آپ نے انٹرویو کیسے دینے ہیں. تو ہم نے اس کو بٹھا کے انٹرویو کی تیاری کروائی, آن لائن انٹرویوز دلوائے اپنے دوستوں سے جو یو ایس کینیڈا میں ہیں, ان سے ہم نے اس کو انٹرویو کروایا, تو اس کی اچھی پریپریشن ہو گئی. 5ویں مہینے میں وہ چلا گیا واپس, اپنی یونیورسٹی جوائن کر لی. 5ویں مہینے میں اس کی ہمیں کال آئی, وہ کہتا ہے میری ریموٹ جاب ہو گئی ہے. کوئی پورچوگیز کمپنی تھی, اس میں اس کی ریموٹ جاب ہوئی, اور اس کی تنخواہ کتنی تھی, پہلی تنخواہ $2500. اس وقت $2500 5 لاکھ روپے تھے, ابھی تو اس سے بھی زیادہ ہے. 5 لاکھ روپے اس کی جاب ہوئی ہے. 6 مہینے جب اس کی سیلری آئی تو اس نے مجھے کیا کہا کال کر کے, اس نے کہا کہ سر میری سیلری آ گئی ہے, اگر کسی کی فیس دینی ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ وہ ٹرانسفارمیشن تھی جس نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. یہ وہ ٹرانسفارمیشن تھی جس نے ہمیں پش کیا کہ ہم ایک میس اسکیل کے اوپر ٹریننگ کی طرف جائیں. ہم تو بہت چھوٹے پیمانے پہ کروا رہے تھے, اس بچے نے ہمیں فورس کیا, اس نے ہمیں انکریج کیا کہ ہم اور لوگوں کو ٹرین کریں. اور ایسی ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں, بہت ساری سکسیس سٹوریز ایسی ہیں کہ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, لیکن ظاہر وقت نہیں ہے. ہم پھر کبھی کسی محفل میں کوئی کسی اور بچے کے حوالے سے بات کریں گے. ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے, لوگوں کی زندگیاں بدلیں, اپنا کردار ادا کریں لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں, جس طریقے سے بھی بدل سکتے ہوں, جو بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. جیسے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ اچھے بول یا آپ کسی کے لیے بول دیں, آپ کسی کی تعریف کر دیں, کسی کو انکریج کر دیں, اس کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن کے لیے یہ بھی بہت ہوتا ہے. لوگوں کو اپریشیٹ کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپریشیٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہوتا ہے. پلیز اپنا رول پلے کریں. ایک اور گزارش ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتے ہیں, رائٹ, ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن چھوڑیں. ہمارا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کمپٹیشن کس کے, اپنے ساتھ ہے. ہمارا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, یہ ہمارا کمپٹیشن ہے. ہمارا آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. دس از آر کمپٹیشن. اس کمپٹیشن کو اپنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کو اسسٹ کریں, ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. ہم کمپٹیشن میں نہیں جیت سکتے, ہم مل کے جیت سکتے ہیں, ہم ٹیم ورک میں جیت سکتے ہیں. ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں. جب آپ نے دیکھا کہ آپ دودھ بوائل کرتے ہیں, دودھ ابالتے ہیں, تو دودھ میں چند ایک پارٹیکل نہیں اوپر جاتے, سارے پارٹیکلز اوپر جا کے اور وہ ایک تھک بالائی بنا لیتے ہیں, اور جب وہ بالائی بنا لیتے ہیں وہ باقی دودھ کو ابلنے سے روکتے ہیں. اس وقت ملک کی سچویشن یہ ہے کہ ہمیں یہ بالائی بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں وہ حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو دودھ کو ابلنے سے روکے. آپ دیکھ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ بھاگے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ برین ڈرین ہے, دودھ ابل رہا ہے. ہمیں ایک تھک بالائی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیسے ہوگی, ایک دوسرے کی مدد کر کے, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے. وی ہیو ٹو گرو ٹوگیدر. تیسری اور آخری چیز وہ یہ, ابھی 2 دن پہلے ایک کانفرنس میں تھا, امجد ثاقب صاحب ایک بات کر رہے تھے, اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ہم بہت عرصے سے جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہ بحیثیت نیشن جو چیز ہم لیک کر رہے ہیں وہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی نہیں ہے ہمارے اندر. اور بڑا خوبصورت ترجمہ امجد ثاقب صاحب نے کیا, وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انٹیگریٹی ہے کیا؟ انٹیگریٹی یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے, اور ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں.
سو ہمیں انٹیگریٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ساری دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, سو ہمیں انٹیگریٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کے ہمیں پہچانیں, نہ کہ ہماری باتیں. ہم بہت ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن کام ہمارے اتنے برے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ یو اے ای ہمیں ویزا دینا بند کر دیا, یو اے ای نے, دبئی نے ہمیں ویزا دینا بند کر دیا, شارجہ نے ہمارا ویزا بند کر دیا. ہمارے لیے بہت مشکل مقام ہے یہ. سو انٹیگریٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آخری چیز, بالکل آخری چیز وہ یہ کہ آپ کی اجازت سے بس 30 سیکنڈس میں کمپلیٹ کر لوں گا. وہ یہ کہ کوشش کریں کہ انڈیجنس سولوشنز لے کر آئیں. انڈیجنس یعنی وہ سولوشنز جو آپ لوکلی پروڈیوس کریں, اپنے پروڈکٹس کو یوز کریں. فخر صاحب بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تو ہمیں سفال ہند کو یعنی اس مٹی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بریلینٹ مائنڈز موجود ہیں. ہمیں ہم کنزیومر ہیں اس وقت. ہم چائنا کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ہم یورپ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ہم یہاں وہاں سے چیزیں امپورٹ کروا رہے ہوتے ہیں, فار ایسٹ سے لے رہے ہوتے ہیں, اب تو انڈیا سے آنے لگی ہیں, رائٹ. ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوکلی پروڈکشن کی ضرورت ہے, چاہے وہ پروڈکٹس ہوں چاہے وہ سروسز ہوں. ہمیں لوکل چیزوں پہ انحصار کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے ہمارا جو اکنامیکل جو ایک کرائسس ہے, جو گیپ ہے ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں, یہ کم ہو سکتا ہے. اسی سے ہماری لوکل انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا, اسی سے ہماری ایس ایم ایز کی پروڈکشن بڑھے گی. تھینک یو سو مچ. تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ چیپٹر, یہ فاؤنڈیشن چونکہ 2019 سے ہم تمام لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو گزارش یہ ہے کہ ایک مجموعہ بن جائیں, جڑ جائیں, اور جڑ کر آپ جو کر سکتے ہیں. فاؤنڈیشن آپ کے پاس اویلیبل ہے, قاسم علی شاہ صاحب کا نام آپ کے پاس اویلیبل ہے. آئیے اور کچھ کریے, اور پھر سیکھنے کے بعد سوسائٹی کو پے آف کیجیے. تھینک یو ویری مچ آپ تمام کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ.